آج بھی دنیا اگر چل رہی ہے تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ اچھے لوگ شاید پیدا ہونا کم ہو گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان اچھے لوگوں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انسانوں کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو خوش ہوگا ہی ہوگا، آپ جس دھرم کے ماننے والے ہیں، جس مذہب کے آپ پیروکار ہیں، آپ کا اللہ بھی اس کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ بنگلور میں ایسی شخصیت ہمارے بیچ میں ہیں، میں اگر ان سے بات کروں گا یا آپ ان تک پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ انسان آج بھی دوسروں کے لیے سوتا ہے، دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری رقم غریب غربا کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، ان بچیوں کی تعلیم کے لیے، اگر سماج میں یا آس پاس پڑوس میں کوئی بیمار ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ میں محب العلماء و ائمہ حاجی حفظ اللہ شریف، چیئرمین خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن بنگلور انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جی، آپ بھی اگر ان سے ملیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ واقعی ہمارے سماج میں ایسے لوگ اتنے کم کیوں ہیں۔ اگر ان لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو سماج میں بالکل برابری ہو جائے گی، یکسانیت آ جائے گی، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا۔ لیکن جو جتنی استطاعت ہے ان کے، اللہ نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا ہے اور جس طریقے سے وہ پوری طرح اپنا پورا صرفہ، اپنے پوری سرمایہ ملت کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا ہے، اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ راشٹر جو ہے ہمارے لیے سروپری ہے۔ راشٹر نے ہمیں اگر یہاں موقع دیا ہے تو ہم راشٹر کو کیا دے رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ حافظ اللہ شریف بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں علماء دین اور خاص کر کے ان ائمہ مساجد، حفاظ کرام کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، چونکہ آج اگر ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء اگر سماج میں وہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور وہ دین کو خاص کر کے تعلیم کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ خود اتنے با اخلاق ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ حفظ اللہ شریف سے جو بات ہوئی، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے ائمہ حضرات جن کے رکوع سجدے سے پہلے ہمارا کوئی رکوع سجدہ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے ائمہ و علماء ہماری نمازوں کو، بلکہ کہا جائے کہ وہ ہماری نمازوں کا ایک طرح سے بار اٹھاتے ہیں، لیکن جب امام نیت کرتا ہے کہ رخ میرا قبلہ کی طرف، تو ان امام کو مدتیں گزر جاتی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا زیارت ان کو نصیب ہو۔ میری یہ کوشش یہی ہے کہ ملک میں جتنے حفاظ، ائمہ، علماء ہیں، کم سے کم جتنی میری استطاعت ہے اپنے جیب خاص سے ان کو عمرہ کی دولت سے سرفراز کروں، تاکہ وہ دل سے ان نیتوں کو، اپنی آنکھوں سے ان خانہ کعبہ کو زیارت کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مسکن ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی میری زندگی ہے علماء کی خدمت میں وہ میرا صرف ہو جائے۔ حافظ اللہ شریف اپنے خصوصی انداز سے، جو ان کا انداز ہے، ان خوبیوں سے ہر خاص و عام میں بہت مقبول ہیں۔ آپ بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ہم سمجھے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں واٹ از دا ویلیو آف ایجوکیشن ان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ سب سے پہلے ہماری ایجوکیشن کی ویلیو جاننا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں آرٹیکل 21A میں کیا لکھا ہے۔ آرٹیکل 21A میں
سب سے پہلے سرکار کو یہ کام کرنا ہے کہ 6 سال سے لے کے 14 سال کی عمر کے بچوں کو فری تعلیم دینا ہے، فری ایجوکیشن، وہ اہم کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے مستقبل کے لیے اسکالرشپ دینا اور ایجوکیشن میں بڑھاوا دینا ہے۔ یہ کام سرکار کا پہلا اولین فرض ہے۔ بجائے اس کے ابھی جو ہے نیا سبجیکٹ آیا ہے، کبھی حجاب کے بارے میں آتا ہے، کبھی اذان کے بارے میں آتا ہے، ابھی بھگوت گیتا کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی مخالف نہیں، گرنتھ ہے، ویدا ہے، قرآن ہے، اور دینی کتابیں ہمارے اسلام میں قرآن شریف ہے، اور بائبل میں جو ہے کرسچنوں کی کتاب ہے، کرسچنوں کی کتاب جو بائبل مانا جاتا ہے۔ ہر دھرم کی، ہر مذہب کی الگ الگ کتاب ہوتے ہیں۔ انڈیا از اے مکسچر آف کاسٹ اینڈ کریڈ وتھ ریلیجیس، ڈفرینٹ ریلیجیس میں ہندوستان ہے، اور ڈفرینٹ بھاشا بھی یہاں پر پلتے ہیں۔ خاص کر جو ہماری سرکار اس دوران صرف بھگوت گیتا کے بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب میرا ایک ساتھی جو ہے، وہ میرا دوست ہندو بھائی نے مجھے پوچھا، اس سے میری بات ہوئی، ارے بھائی بھگوت گیتا ہی کیوں، رامائن کیوں نہیں؟ اس طرح کئی کتابیں، ویدا ہے، اپنشد ہے، بہت سارے ہیں۔ جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا، کالج میں لائبریری میں ہم بھگوت گیتا بھی پڑھایا کرتے تھے، بائبل بھی پڑھتے تھے نالج گین کرنے کے لیے۔ مذہب کوئی بھی خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں خود بھگوت گیتا پڑھا ہوں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نینم چھندستے شسرانی نینم دہتی پاوکہم نچینم کلے دن تپو نشوچیتی ماروتہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ویپنس cannot kill it, fire cannot burn it, water cannot drench it, wind cannot blow it, such a sacred thing is soul, we can't see it۔ وہ جو ہے سول کے بارے میں بھگوت گیتا میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بائبل میں بھی کہیں باتیں کہا جاتی ہے، قرآن میں بھی کہیں باتیں کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس کو پڑھنے سے ہماری جو اندر کی تبدیلی کو، اندر کی بھیتر کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ مخالف کیا، سارے ہندوستان میں ڈنکا بج گیا، پھر اس کے بعد جو دب گئی تھا، پھر یہ شروع ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ کریں اور اذان کو کم کرنا ہے، بند کرنا۔ تو صحیح ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، وہ غیر مسلم ہے، اسلام کی روشنی کو نہیں جانتے، ہم کلمہ پڑھنے والے، اسلام کو جاننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، ہمیں احترام کا ہے اذانوں کا۔ جب اذان ہوتے رہتے ہم دوپہر پہ کھڑ کے چائے پیتے تھے۔ جب ہم خود مسلمان اذان کی اہمیت نہیں کرتے، مسجد میں 6-7 لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو غیروں میں کیا کرتے ہیں؟ تھوکتے ہیں منہ پہ ہمارے۔ تم خود اپنے جو ہے پکار کو، اللہ کی پکار کو، منادی کے اذان کو سن کے آپ نماز کو نہیں جاتے، تو یہ اذان کس کام کی؟ یہ جو ہوا ہمارے لیے ایک سبق، ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں۔ جب تک ہم اپنے اذان کی قدر نہیں کر سکتے تو اذان ہونا کیا ضروری ہے، جب ہم اذان سن کے بھی نماز پڑھیں۔ موضوع سامعین، میں گستاخی باز کرتا ہوں، یہ مجھ پہ گزرا ہے، یہ سیاسی اعتبار سے میں نے کہیں جو ہے بورڈس میں نے کام کیا ہے، سینٹرل بورڈ میں کام کیا ہوں، ریلوے بورڈ میں کام کیا ہوں، اور فارسٹ بورڈ کا ممبر تھا، ابھی حال ہی میں بھی پلاننگ کمیشن ممبر ودھان سبھا کا تھا۔ یہ ساری چیز میں نے دیکھا ہوں، لیکن جب تک انسان ثابت قدم نہیں ہوتا، کلمے کے داموں کو تھامتا نہیں، تھامنا مطلب چلتا نہیں، وہ انسان ہی نہیں کہلاتا۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو مسلم ارادہ رکھنے والا، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دینے والا، مسلمان وہ ہے اپنے اخلاق و کردار کو بہترین بن کے بنا کے دکھانے والا، وہ مسلمان چاہیے ہم۔ آج غیروں نے ہمیں بہت عزت کیا کرتے تھے، اگر کوئی ایک مولوی صاحب اگر گاؤں میں ہے صاحب رے بولتے تھے، وہ عزت کہاں گئی؟ اس لیے کہ ہمارے بچے بکھر گئے، ہمارے بچے دین کی تعلیم سے وابستہ نہیں، ہمارے بچے پڑھ کے بھی جاہل بن گئے، گاڑیاں کو اڑانا، اسٹائل کرنا، یہ حالت ہو گئی ہمارے بچوں کی۔ نہ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، نہ دین اسلام کی قدر کرتے ہیں، نہ اماموں کی قدر کرتے ہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے تو ہم کیا سدھریں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، ایک درد لے کے آیا ہوں، میں نے دنیا دیکھ چکا، کم از کم 50 سال قریب دنیا دیکھا ہوں، میری عمر 67 ایئرس، میں نے سب کچھ جان کے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، میں صاحب ثروت ہوں، میں IT پے کرتا ہوں، البتہ جو بھی مال میں خرچ کر رہا ہوں دین کے لیے،
ना कोई ज़कात है, ना कोई मैला पुतला माल है, ना कोई सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं दाने दरवे सब में दे रहा हूँ, मेरे अपनी मेहनत की, पसीने की, खून की कमाई से दे रहा हूँ, ताकि मैं ऐलान करके दे रहा हूँ कोई इसमें सदका हो या फितरा हो या कोई मैला पुतला माल नहीं, यहाँ तक कि ज़कात भी नहीं। ज़कात के मुझसे कोई और है, उन्माए दिन हम क्या ज़कात दे सकते हैं? वो तो साहिब इल्म है, वो साहिब इल्म साहिब सदक़ से बढ़कर है, क्योंकि दुनिया और आखिरत में काम आता है साहिब इल्म। साहिब सदक़ से दुनिया के लिए महदूद हो जाता है। इसलिए मुसल्ली बन के मैं आवाज़ उठाऊँ, हम जैसे कई लोग आना चाहिए